السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمشا سحر آفیشیل صدیقہ انسٹیٹیوٹ اور ہمارے سیشنز ہیں قرآن کڈس کلب کے۔ تو آج ہے لیسن نمبر 3 اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ کے فضائل یعنی کہ اس کی خوبیوں کے بارے میں کہ ہمیں سورۃ الفاتحہ کیوں پڑھنی چاہیے۔ آپ کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں تو اس کے ذہن میں آپ کے استعمال آتا ہے کہ اچھا اگر یہ چیز ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے۔ اگر آپ بسکٹ خریدنے جا رہے ہیں تو بسکٹ لینے جائیں گے تو آپ کے ذہن میں اس کی خوبی آئیں گی کہ ہاں یہ فلاں جو بسکٹ ہے یہ چاکلیٹ والا ہے اور اس کا ٹیسٹ اچھا ہے، آپ کے ذہن میں خوبی آئی اور آپ وہ چیز لیں گے۔ تو اسی طرح سے آج ہم سورۃ الفاتحہ کی خوبیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب آپ کے ذہن میں اس کی خوبیاں ہوں گی خود بخود سورۃ الفاتحہ آپ کی زبان پہ آئے گی کہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھوں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی کلاس۔ تو بچوں آج کی کلاس ہم کچھ ڈیفرنٹ وے سے لیں گے اور وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں آپ کو میں احادیث جو ہے وہ سٹوری کی صورت میں بتاؤں گی کہ سورۃ الفاتحہ کیوں پڑھنی چاہیے، اس کی خوبی کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک سٹوری فارم میں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی سٹوری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک دن جبرائیل علیہ السلام یعنی کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس وحی لے کر آتے ہیں۔ جانتے ہیں نا وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام، یعنی کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی نبی کے پاس جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے لے کر آتے تھے اللہ تعالیٰ کی باتیں۔ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے باتیں لے کر آتے تھے وہ آج خود اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ اب وہ زوردار آواز اللہ کے نبی کو نہیں آئی لیکن جبرائیل علیہ السلام کو آئی، کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہے انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے میں رکھی ہیں لیکن فرشتوں کو، جانوروں کو، ان سب کو پتہ چل رہی ہوتی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف اپنا جو ہے چہرہ کیا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، یہ آج کھلا ہے۔ تو بچوں یہ ایک اسپیشل دروازہ تھا جو جب سے دنیا بنی ہے آج تک نہیں کھلا۔ آسمان کے کئی دروازے ہیں نا جہاں سے فرشتے آتے جاتے ہیں، انہوں نے کہا یہ ڈور آج اوپن ہوا ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا اور کہا اللہ کے نبی ایک فرشتہ ہے جو آپ کے پاس آ رہا ہے اور یہ کبھی دنیا میں نہیں آیا، یہ فرشتہ بھی اسپیشل تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک بہت اسپیشل دروازے سے ایک اسپیشل فرشتہ آ رہا ہے۔ اب وہ فرشتہ آیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا اور انہوں نے کہا میں آپ کو 2 نوروں کی بشارت دینے آیا ہوں۔ 2 نور مطلب لائٹس، روشنی کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ یہ جو 2 نور ہیں وہ آپ ہی کو عطا کیے جا رہے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے۔ اب دیکھیں اس میں 3 خاصیتیں اکٹھی ہو گئی کہ اتنی اسپیشل چیز ہے، آسمان کے خاص دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، آسمان سے ایک فرشتہ آیا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ اب وہ دونوں چیزیں خاص ہوئی ہیں اور یہی فرشتہ آ کر آپ کو 2 روشنیوں کی خوشخبری دے رہا ہے اور وہ ہیں بھی ایسے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو دیے ہی نہیں گئے۔ اوکے، اب وہ کیا چیز تھے؟ تو فرشتے نے بتایا کہ یہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ دیکھیں بچوں اللہ کے نبی کے پاس جو بھی قرآن پاک آئے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، یا اللہ کے نبی کو وحی ہوتی تھی اور یا ان کو خواب میں دکھایا جاتا تھا، لیکن قرآن پاک کا یہ حصہ اتنا اسپیشل ہے کہ اس کے لیے ایک اسپیشل فرشتہ آیا تھا۔ اب جانتے ہیں کہ یہ جو 2 نور دیے ان کی خاصیت کیا تھی۔ فرشتے نے کہا آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی بھی کلمہ تلاوت کریں گے، پڑھیں گے تو آپ کو آپ کی طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ فرشتے نے کہا
کہ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہے، آپ نے ان میں سے جب بھی کسی ایک چیز کو پڑھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ دعا کریں گے تو آپ کی وہ دعا، آپ جو چیز یہ پڑھ کے مانگیں گے نا، آپ کو وہ ضرور دی جائے گی۔ تو بچوں، یہ اسپیشل موقع ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کی وجہ سے ہمیں سورۃ الفاتحہ ملی ہے، اور یہی چانسز ہر سورۃ الفاتحہ پڑھنے والے انسان کے لیے ہے کہ آپ جب بھی سورۃ الفاتحہ پڑھ کے آپ کی جو دعا آپ مانگنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو وشز آپ پوری کروانا چاہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے مانگیں، آپ کی وہ وشز پوری ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دیں گے۔ اور یہ بات لکھی ہے صحیح مسلم میں۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسری حدیث کی طرف، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی اور کیا خوبی ہے اور کیا فائدے ہیں۔ تو یہ روایت ہے ابو سعید خدری کی۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ اچھا، میں اب آپ کو ایک نا ایز اے اسٹوریز کو بتاتی ہوں کہ ابو سعید خدری اور ان کے جو کچھ صحابی تھے، صحابی کہتے ہیں فرینڈس کو، یعنی کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو تھے ایمان کی حالت میں، وہ اب کیا ہوا کہ انہوں نے ٹریول کیا اور وہ ایک قبیلے میں گئے۔ جیسے ہم کسی گاؤں میں جاتے ہیں نا، ایسے وہ ایک قبیلے میں گئے۔ اب قبیلے والے جب وہاں پر گئے نا، تو وہاں پہ انہوں نے نا ان کی ضیافت نہیں کیا، ان کو کھانا وغیرہ کسی نے نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا۔ اب بچوں، جب پہلے سفر ہوتے تھے نا، اب تو ہمارے پاس ہوٹلز ہیں اور باہر شاپس ہوتی ہیں، ہم کچھ بھی خرید لیتے ہیں، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا۔ گندم ہوتی تھی، کھجوری ہوتی تھیں، اور سفر بھی کئی کئی ہفتوں کا ہوتا تھا، یعنی کہ 1 ہفتہ تو جانے میں لگ جاتا تھا، کئی دن۔ اب وہاں پر جب گئے نا، تو جتنا ان کے پاس سامان تھا وہ تو کھانے کا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اگر اب وہاں جا کر کھانے پینے کو کچھ نہ ملتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تو مر جاتے، ٹھیک ہے۔ انسان کھائے پیے بغیر کچھ دنوں تک زندہ رہتا، اس کے بعد اس کے مرنے کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں گئے، انہوں نے کو کھانے پینے کا پوچھا ہی نہیں، ضیافت ہی نہیں کی۔ تو اب کیا ہوا کہ ایسا ہوا کہ ان کا جو سردار تھا نا اس قبیلے کا، اس کو نا بچھو نے کاٹ لیا۔ اب بچھو کے کاٹنے کی وجہ سے اس کو تو تکلیف، درد، اور آپ کو پتہ ہے زہریلے جانوروں کے کاٹنے سے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے ان کے جو طبیب تھے ادھر اس وقت کے ڈاکٹرز تھے، انہوں نے سارا علاج کر لیا، لیکن ان کو تو کوئی آرام ہی نہیں آیا سردار کو۔ اب انہوں نے کہا کہ جو ہمارے قبیلے میں یہ جو آئے ہیں، انہوں نے ان کے حلیے سے دیکھا نا کہ یہ بہت اچھی صفات کے حامل ہیں اور بہت نیک انسان لگتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان کو کوئی دم وغیرہ آتا ہے، کوئی منتر آتا ہے تو وہ پڑھ کے ہمارے سردار پہ کوئی دم شم کرے، شاید وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اب وہ جو گئے نا آپ صحابہ کرام کے پاس ہیں، انہوں نے کہا ہمارے سردار کو نا بچھو نے کاٹ لیا ہے، آپ میں سے کسی کو بچھو کاٹنے کا کوئی دم وغیرہ آتا ہے یا منتر آتا ہے، آپ پلیز پڑھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، صحابہ کرام نے کہا ہاں ہمیں آتا ہے، ہم پڑھیں گے، لیکن اس کے بدلے میں آپ ہمیں بکریاں دیں گے، کیونکہ آپ نے ہماری ضیافت نہیں کی تو ظاہر سی بات ہے اب زندہ بھی تو رہنا تھا نا، آپ ہمیں بکریاں دیں گے۔ بکریوں کا بچوں یہ فائدہ تھا، کم سے کم ان سے دودھ مل جائے گا، کسی کو ذبح کر کے وہ گوشت کھا لیں گے، بھوکے تو نہیں نہ مریں گے۔ اب ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری نے ان کے ساتھ جو 30 بکریاں تھیں نا، ان کا وہ کیا، معاہدہ کیا کہ ہم 30 بکریاں جو ہے نا وہ دیں گے۔ اب بچوں اب پتہ چلے گا کہ ابو سعید خدری نے کیا کیا اور اس کا فائدہ کیا سورۃ الفاتحہ کا، جو سیکنڈ حدیث میں آپ کو بتا دوں۔ ابو سعید خدری نے کیا کیا کہ وہ روز سردار کے پاس جاتے، سورۃ الفاتحہ پڑھتے، اور جہاں پہ بچھو نے کاٹا تھا نا وہاں پر ان کو دم کر دیتے، پھونک مار دیتے، ٹھیک ہے۔ وہ جا کر ایسے ہی کرتے رہے، اور چند دنوں میں کیا ہوا کہ بھائی بغیر کسی دوائی لگائے، کیونکہ زہر تو سارے جسم میں پھیل گیا تھا، وہ سردار بالکل ٹھیک ہو گیا، چلنے پھرنے لگ گیا۔ تو اب وہ بڑے خوش ہوئے۔ اب جب معاوضے کا وقت آیا نا کہ اب یہ کیا کہتے ہیں لے اپنا معاوضہ، یہ 30 بکریاں لے کے آئے، تو نا اب صحابہ کرام کو نا تھوڑا نا تردد ہوا کہ مطلب تھوڑا نا ان کو ہچکچاہٹ سی ہوئی کہ اب ہمیں یہ بکریاں لینی بھی چاہیے یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم آپ سے بکریاں نہیں لیں گے جب تک ہم اپنے نبی سے نہ پوچھ لیں۔ اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھا نا ان کو سارا معاملہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ ایک منتر بھی ہے، یعنی کہ جسے دم کر کے پھونکا جاتا ہے، یہ وہ بھی ہے، وہ بکریاں لے لو اور ان میں سے میرا حصہ بھی نکال لو۔ ابن عباس نے یہی بات تھوڑی سی کچھ اور سٹائل میں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام مدینے پہنچے نا تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص ابو سعید خدری نے نا اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ اجرت لی ہے،
اجرت کہتے ہیں پیسے کو. اب جیسے مزدور سارا دن اپنی محنت کر کے اینڈ پہ جس کو پیسے ملتے ہیں اس کو اجرت کہتے ہیں. ایسے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نا پیسے لیے ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرنے کے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجر کتاب اللہ، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے تمہارے اجرت لینے کی، یعنی کہ کوئی کام کر کے قرآن پاک کا چاہے دم ہو، پڑھانا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اجرت لینے کی سب سے زیادہ مستحق تو اللہ کی کتاب ہے. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی قرآن پاک کے ذریعے خدمت کر کے چاہے دم ہو، چاہے کسی کو پڑھانا ہو، ٹھیک ہے، یا کسی کو بات سمجھانی ہو، اس کے بدلے میں جب آپ ایفرٹ کر کے پیسے لیتے ہو سب سے زیادہ مستحق تو یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ کے نبی کے پاس وحی آئی تھی نا، انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو سکھائی، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ اس میں سے میرا حصہ بھی نکال لیں. تو یہ بری بات نہیں ہوتی. تو اب سیکنڈ فائدہ ہمیں کیا پتہ چلا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا جاتا ہے. اب آپ کو کہیں بھی درد ہو رہا ہے، آپ کی مما کو درد ہو رہا ہے، آپ کے بھائی کو، ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے ان کے اوپر آپ نے پھونک دینا ہے. جب جس حصے پہ درد ہو رہا ہے تب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے ان کو پھونک دیں. بلکہ میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتاتی ہوں. جب میں اپنی مما کو رات کو دباتی تھی نا، تو رات کو دباتے وقت نا میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی، ساتھ ان کے پھونک دینا. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا تھا کہ میری مما کہتی تھی کہ جب آپ دباتی ہو نا میرے جسم کو سکون مل جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. میری بہن کے سر میں درد ہوتا تھا، وہ سر دباتے وقت سورۃ الفاتحہ پڑھ دینی تو سر کا درد بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا. ایون کہ میرے خود کے ساتھ دو چیزیں، ٹھیک ہے، جو آج سیکھی کہ جب بھی مجھے کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہو اور میں چاہوں کہ یہ ہو جائے اللہ تعالیٰ، یا اس کے الٹرنیٹ اچھا مل جائے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دعا کر لینی ہے. اور اس کے بعد جہاں کہیں بھی درد ہو یا دل گھبراہ ہے، کچھ بھی ہو تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے یا پانی پہ دم کر کے پھونک لیں، پی لیں یا ویسے دم کر لیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ دو فائدے ہیں جو ہم نے آج سورۃ الفاتحہ کے سیکھے ہیں.